Assalamu alaikum. I am Asif Hussain. It is my YouTube channel. Today I am going to discuss about the importance of La ilaha illallah and how can we get our livelihoods. Once Prophet peace be upon him said to his companions, "Shall I give you advice that Nuh alayhi salam gave his son?" The companion said, "Give advice." Prophet peace be upon him said, "I command you two things and I forbid you two things. I command you, always said La ilaha illallah." This word is so heavily that if seven heavens and earth are placed into one scale and this word is placed into another scale, the scale of this word will bend down. And second, I command you, always said Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. This is the glorification of all the creatures. Allah provides our livelihood through this tasbih. And I forbid you two things. One, never associate anyone with Allah. And second, I forbid you, never be arrogant. بھائیو دوستو، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ نصیحت نہ کروں کہ جو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ نصیحت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح کیا کرو، کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ کلمہ اتنا وزنی کلمہ ہے کہ ساتوں زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ اور فرمایا اگر ساتوں زمین آسمان ایک حلقہ بن جائیں تو یہ کلمہ اس حلقے کو توڑ کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن آپ کی شفاعت کے سب سے زیادہ قریب کون شخص ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کثرت سے میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا ورد بتائے کہ جس سے میں آپ کے قریب ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار، یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ فرمایا کہ یا اللہ مجھے کوئی اور ورد بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کلمہ اتنا وزنی کلمہ ہے کہ ساتوں زمین آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ تو بھائیو دوستو، یہ کلمے کی بہت فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جس کا اول کلمہ یعنی آنکھ کھولتے ہی جو پڑھتا ہے بندہ، ہوش سنبھالتے ہی لا الہ الا اللہ، جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا آخری کلمہ یعنی مرتے وقت بھی اس کو اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب کرے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو ہمیں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور دوسرا حکم دیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی تسبیح کیا کرو، کہ یہ کلمات ایسے کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے تمام مخلوقات کو رزق دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان کلمات کی کثرت کرتا ہے، یعنی 100 دفعہ صبح کی نماز کے بعد
اور 100 دفعہ شام کی نماز کے بعد جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتے ہیں، چاہے وہ سمندروں کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہیں 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ نمبر 1 کہ کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تمام کائنات، تمام مخلوقات، چرند پرند نباتات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور ان سب کو جو رزق دیتا ہے وہ بھی اللہ ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہ ٹھہرانا۔ اور دوسرا یہ کہ کبھی تکبر نہ کرنا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کسی کو، کسی جماعت کو، کسی افراد کو ہم گھر میں بلائیں اور ان کی اچھے طریقے سے دعوت کریں اور اچھے کپڑے پہنیں، کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر میں نہیں آتا۔ تکبر تو یہ ہے کہ ہم کسی کو حقیر جانیں۔ تو بھائیو دوستو، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ رزق میں اضافہ کی دعا بتائی جائے گی، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 2 کلمات جو وزن میں بہت وزنی ہیں، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ جو شخص صبح و شام ان کی تسبیح کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دیں گے۔ یہ آزمایا نسخہ ہے، اس کو کثرت کے ساتھ جو مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کے رزق میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور وہ نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد 100 دفعہ شام کی نماز کے بعد جو پابندی کے ساتھ، ریگولیرٹی کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ بھائیو دوستو، آج کے دور میں ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، دن رات کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے، لیکن جو رزق میں اضافہ کی دعا ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں لے کر نہیں آتے۔ کتنا وقت لگتا ہے 100 دفعہ پڑھنے میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام۔ تو بھائیو دوستو، امید ہے کہ ہم سب اس کی پابندی کریں گے اور جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے، اگر بات اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ تھینک یو۔